جناب مولا کائنات آپ مولود کعبہ ہیں، آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مولود کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے نظر، ایک ہوتا ہے النظر۔ اب الف لام کی 4 قسمیں ہیں۔ الف لام کبھی جنسی ہوتا ہے، الف لام کبھی استغراقی ہوتا ہے، الف لام کبھی عہد ثانی ہوتا ہے، الف لام کبھی عہد خارجی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر، جس پر الف لام آ جائے، جس پر الف لام آ جائے وہ نکرہ نہیں رہتا، وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ اب اس نظر کو میں اور آپ خاص نہیں کہہ رہے، مدینے کا تاجدار خاص کہہ رہا ہے۔ فرمایا النظر، وہ خاص نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے پر جب وہ خاص نظر پڑ گئی تو یا رسول اللہ وہ نظر خاص کیسے ہو گئی؟ فرمایا پہلے خاص نہیں تھی، اب جب میرے علی کے چہرے پر پڑ گئی اب وہ خاص ہو گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں کہ جو رب کے فرشتے آسمان پہ گفتگو کرتے تھے، یہ زمین پر بیٹھ کر رب کے فرشتوں کی وہ گفتگو سن لیتے تھے۔ طبرانی کی روایت امام بن حسین راوی ہے، فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی آیا مگر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، علی پشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ معروم رہے گا؟ فرمایا النظر الی علی عبادہ، کہ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں بلکہ صرف علی کے جسم کے کسی بھی حصے پہ نظر پڑ جائے، فرمایا وہ عبادت بن جاتا ہے۔ فرمایا چہرہ نظر نہ بھی آئے، کوئی آیا علی ابن ابی طالب کے پاس دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، علی مل کے دور اس کی نظر علی کی پشت پہ پڑ گئی، علی کا چہرہ نظر نہیں آیا، فرمایا چہرہ نظر نہیں آیا، فرمایا صرف علی کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ رب کائنات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور علی کہتے کسے ہیں؟ نبوت کے عظیم امام ابن منظور افریقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ علی کہتے ہیں ایسی بلندی کو جس کو گننے لگو تو گن نہ سکو، جس کو توڑنے لگو تو توڑ نہ سکو، جس کو ماپنے لگو تو ماپ نہ سکو۔ بڑی سی بڑی چیز ہو اس کو پرکھنے کے 3 ہی طریقے ہیں، 3 ہی پیمانے ہیں، یا تو اسے توڑا جائے گا، یا اسے گنا جائے گا، یا اسے ماپا جائے گا۔ پیسوں کو توڑا نہیں جا سکتا، انہیں گنا جاتا ہے۔ دال چاول وغیرہ کو انہیں توڑا جاتا ہے، زمین کو ماپا جاتا ہے۔ جتنی بڑی کوئی چیز ہوگی یا وہ گنی جائے گی، یا وہ توڑی جائے گی، یا وہ ماپی جائے گی۔ لغوی معنی علی کا، اسے گننا چاہو تو گن نہ سکو، اسے ماپنا چاہو تو ماپ نہ سکو، اسے توڑنا چاہو تو توڑ نہ سکو، ماپنا چاہو تو ماپ نہ سکو۔ اب توجہ سے سنیں، ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے کائنات والو، جب میرے مصطفیٰ
کہ اس علی کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی اتنا بلند ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اتنا بلند ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اتنا بلند ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ علی اتنا بلند ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کا نفس، اے علی تو میری جان ہے۔ میں اس مولا علی کی شان کو کیسے بیان کروں کہ علی اتنا بڑا ہے کہ اس علی کی شان میں ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں اس علی کے مرتبے کو کیسے بیان کروں جس کے لیے عمر جیسا بندہ کہتا ہے کہ لولا علی لا ہلاک عمر، کہ اے کائنات والو اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جناب ابو بکر و عمر، عثمان و طلحہ و زبیر اور سعد، سعید، بلال، ابو ذر، سلیمان، مقداد، سارے کہنا چاہتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، علی کو علی کے ساتھ پیار کرنا ضروری کیوں ہے۔ وہ سارے صحابہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاہے وہ صحابہ مکے والے ہوں یا وہ مدینے والے ہوں، وہ مہاجر ہوں یا وہ انصاری ہوں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی ہے جس پر ہم پرکھتے ہیں کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، کہ ہم منافقین کو علی ابن ابی طالب کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اگر ہمیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم علی 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 کرتے تھے۔ اگر مولا علی کا ذکر سن کر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو اسے منافق سمجھتے تھے، چہرہ خوشی سے کھلتے تو محمد کا عاشق سمجھتے تھے۔ یہ جناب مولا کائنات ہے۔ مولا علی کی آپ جس مقام، جس زاویے، جس مرتبے سے دیکھیں مولا علی بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے انا مدینہ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیات البابا، اے کائنات والو جو علم کا متلاشی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جائے، فرمایا فلیات البابا، وہ دروازہ مرتضیٰ پہ آ جائے، اپنا آپ دروازہ مرتضیٰ پہ غلام بن کے آ جائے، نوکر بن کے آ جائے، میرا رب اسے علم کے نور سے منور فرما دے۔ اور مولا علی کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے تمام علوم سورۃ الفاتحہ میں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ شریف میں ہیں۔ بسم اللہ کے تمام علوم با میں رکھ دیے، اور با کے جو علوم ہیں وہ با کے نقطے میں ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں انا نقطۃ الباء، کہ لوگوں با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام
نے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، اس طرح تاجدار کائنات امام الانبیاء نے مجھے علم سکھایا۔ اور دیکھیں تعلیم میں 5 حروف ہیں، عین تا عین لام یا اور میم، 5 حروف تعلیم میں ہیں۔ اور علی میں 3 عین لام اور یا۔ اگر تعلیم میں سے عین لام اور یا کو نکال دیا جائے تو پھر پیچھے تم بچ جاتا ہے اور تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی سے علی نکل جائے تو پھر علم نہیں رہتا، پھر تعلیم نہیں رہتی۔ اگر تمہاری زندگی سے علی نکل گیا تو تمہاری زندگی سے تعلیم نکل گئی، اور اگر تمہاری زندگی میں علی ہے تو پھر تمہاری زندگی میں تعلیم ہی تعلیم ہے۔ حضرت امیر المومنین اخیر رسول زوج بطول سیدنا و مولانا سیدنا علی بن ابی طالب آپ سے پوچھا گیا کہ علی جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں آپ فوراً جواب دیتے ہیں، اے علی بن ابی طالب آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کائنات والوں، جب میں تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا تو تاجدار کائنات کی آنکھوں کا یہ گڑا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے منہ کو قریب کر کے میں نے وہ پانی چوسا، ادھر میں نے وہ پانی چوسا، ادھر رب کائنات نے انہوں نے معرفت کے دروازے علی پہ کھول دیے۔ کون مولا علی؟ حضرت مولا علی سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے علی بن ابی طالب جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے، اے علی ادھر سوال ختم ہوتا ہے ادھر آپ جواب دے دیتے ہیں، اے علی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اے علی اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آ گیا کہ جب بھی سوال کرتے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں؟ اے علی اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ اے کیسے آپ فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں؟ فرمایا عمر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سوال کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ فرمایا عمر آپ کی ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ فرمایا علی میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ فرمایا عمر آپ نے بغیر سوچے بغیر سمجھے فوراً جواب دے دیا کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ فرمایا اے علی بن ابی طالب اس بارے میں سوچتا کیا کہ میرا ہاتھ سامنے تھا، آپ نے سوال کیا میں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دے دیا۔ فرمایا علی فرمایا عمر بالکل اسی طرح کہ جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے اسی طرح علی کی ہاتھ کی ہتھیلی میں کل کائنات ہے۔ جب بھی کوئی علی سے سوال کرتا ہے تو علی کے ہاتھ کی ہتھیلی پر کل کائنات ہے۔ علی جب کوئی سوال کرتا ہے علی فوراً دیکھ کے جواب بغیر سوچے سمجھے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا علم تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مولا کائنات کے ساتھ جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جہاں پر چونٹیوں کی بھرمار تھی کہ اس کثرت کے ساتھ چونٹیاں تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چونٹیوں کا سیلاب آ گیا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو میری زبان سے بے اختیار
اللہ اکبر کی صدا نکل آئی اور میں نے کہا کتنا عظیم ہے وہ رب کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. فرمایا کتنا عظیم ہے وہ رب جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جناب شیر خدا نے فرمایا کہ ابو ذر ایسا نہ کہو کہ کتنا عظیم ہے وہ رب جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ جس رب نے ان چونٹیوں کو پیدا فرمایا ہے. اے ابو ذر قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی کہ جس نے تمہیں اور مجھے انسانی صورت میں پیدا کیا ہے، میں اللہ کے حکم سے ان کی تعداد کو بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہیں. یہ جناب مولا کائنات کو رب کائنات نے علم عطا فرمایا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جناب مولا کائنات کے لائق ترین شاگرد خبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس کہ آپ نماز مغرب کے بعد مولا کائنات سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ نے دریافت کی اور مولا علی نے پہلی آیت شروع کی. فجر کی اذان ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. اس پر مولا کائنات نے فرمایا اے ابن عباس، اگر میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ میرے مولا علی آپ کے پاس علم تھا. اور مولا علی کے علم کے بارے میں ایک انگریز مصنف تھا، بڑا سائنسدان تھا. اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے کہ مشرق سے مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جنوب سے شمال کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین سے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. فرماتا ہے میں نے تحقیق کی تو کہا ایک مسلمان سے کیا مسلمان، کیا تمہارے پاس بھی کوئی ایسا سائنسدان ہے، کوئی آسٹرونومی کا، کوئی مائع فلکیات، تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے ایسی تحقیق کی ہو؟ تو اس مسلمان نے اس انگریز مصنف کو جناب مولا کائنات شیر خدا کے خطبات اور آپ کے ارشادات نجل بلاغہ اسے دے دی. اس نے وہ نجل بلاغہ پڑھی. نجل بلاغہ پڑھنے کے بعد، نجل بلاغہ شریف پڑھنے کے بعد اس نے مولا کائنات پر اپنی رائے کا اظہار کیا. اس نے اپنی رائے بیان کی. اس نے کہا میں یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا یا تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جب یہ سب کچھ، یا تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ سب کچھ خود بنایا ہے. اگر یہ وہ شخص نہیں تو یہ وہ شخص ہے کہ جب رب کائنات یہ سب کچھ بنا رہا تھا تو یہ سامنے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہا. یہ جناب مولا کائنات کا علم ہے. کون مولا علی؟ کہ وہ مولا علی کہ آپ کی زندگی کو جس شعبے، جس زاویے اور جس سمت سے مولا علی کی زندگی کو دیکھا جائے آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. آپ علمی لحاظ سے بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. زہد و تقوی کے لحاظ سے آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. جرأت، طاقت اور ہمت کے لحاظ سے مولا علی
بے مثل بے مثال نظر آتے ہیں۔ ایک جنگ خیبر کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علم مولائے کائنات کو عطا فرمایا۔ مولائے کائنات نے چند لمحوں میں قلعہ خیبر کو فتح کر دیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن غزوہ احزاب کے موقع پر عمر بن عبدود کہ جو 1000 پہلوانوں کے برابر جس کی طاقت و قوت تھی، اس کا اعلان تھا کہ وہ تنہا 2-4 بندوں سے نہیں لڑتا تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ میرے ساتھ 1000 پہلوان مقابلہ کریں۔ وہ اتنی جرأت، اتنی طاقت کا مالک تھا۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر وہ خندق پھیلان کر سامنے آیا، جناب خندق پھیلان کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر للکارنے لگا، کہنے لگا مسلمانوں، جس جنت کے تم ایک دوسرے کو کس سے سناتے ہو اور کہتے ہو کہ تم شہید ہوتے ہو، جنت میں جاتے ہو، آؤ نہ ذرا جو جنت میں جانا چاہتا ہے آئے عمر بن عبدود کے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ عمر بن عبدود اسے موت کا مزہ چکھائے اور تمہاری نام نہاد جنت میں اسے بھیج دے۔ جب اس نے یہ للکار دی، یہ مبارزت دی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ شعر جناب علی ابن ابی طالب آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبدود ہے۔ اب میرے مولا علی بیٹھ کے پھر اس نے دعوت مبارکت دی، پھر للکارا۔ میرے مصطفیٰ کریم کا یہ شعر اٹھا، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیں، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کو واسطے جہنم کر کے رکھ دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبدود ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے دعوت مبارکت دی، جب اس نے کہا کہ مسلمانوں آؤ کوئی میرے سامنے، اب مولا علی جوش میں آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اب اجازت دیں، اب میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ تیسری بار جب مولا کائنات کھڑے ہوئے تو میرے کریم آقا تاجدار کائنات الانبیاء آپ علیہ السلام نے اپنا امامہ اتارا، اپنا امامہ اتار کے جناب مولا علی کے سر پہ رکھا اور اپنی تلوار وہ ذوالفقار مولا علی کے ہاتھوں میں تھما دی کہ وہ ذوالفقار جب چلتی تھی تو غیب سے صدائیں آتی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ غیب سے آوازیں آتی تھی کہ علی جیسا جوان کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور ذوالفقار جیسی تلوار کائنات میں کوئی نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا امامہ میرے مولا علی کے سر مبارک پہ چھڑایا اور اپنی تلوار جناب مولا علی کے ہاتھ میں دے کر عمر بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا۔ اب جب مصطفیٰ کا یہ شعر جا رہا ہے، اب میرے مصطفیٰ کا یہ شعر خدا، میرے مصطفیٰ کی جان، میرے مصطفیٰ کی شان، میرے مصطفیٰ کا لاڈلا جناب مولا علی جب عمر بن عبدود کے مقابلے میں جا رہے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، عمر بن عبدود اور مولا علی سامنے آتے ہیں۔ عمر بن عبدود پوچھتا ہے کون ہو آپ؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ فرمایا ابو طالب کے ساتھ میرے زمانہ جاہلیت میں میرے تعلقات ہوتے تھے، جا بتیجے میں تجھے نہیں قتل کرنا چاہتا۔ فرمایا پر تو دشمن رسول ہے، تو دشمن خدا ہے، میں تجھے واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ بیٹے میں تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ میرے مولا علی نے فرمایا میں تجھے واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب آمنا سامنا ہوا، میرے مولا علی کے سامنے آیا، میرے مولا علی نے فرمایا کہ اپنے آپ وار کر۔ اس نے وار کیا، مولا علی نے اپنی ڈھال پر اس کے وار کو روکا، مولا علی کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اب مولا علی نے تلوار چھوڑی، میرے مولا علی اللہ کے شیر نے ایسا زوردار وار کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ضرب کے اندر میرے مولا علی نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جب میرے مصطفیٰ جناب مولا علی کو بھیج رہے ہیں، فرمایا
لوگوں آج میں سارے کے سارے ایمان، آج میں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ کا یہ شعر گیا تو ایک ہی لمحے میں کل ایمان نے کل کفر کو واسطے جہنم کر کے رکھ دیا۔ یہ میرے رب نے میرے مولا علی کو قوت و طاقت عطا کی تھی۔ حیدر کمال آپ کو کہا جاتا ہے، اسد، غضنفر، حیدر، صفدر، آپ نے شیروں کے نام سن رکھے ہیں۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 سے زائد شعر کے نام ذکر کیے ہیں۔ کسی نے تفسیر کرتے ہوئے بڑی خوب بات کہی ہے کہ شیر جب اپنی کچار میں پاؤں سمیٹ کر بیٹھا ہو تو اس کیفیت کو اسد کہا جاتا ہے، اور وہی اسد جب اپنی کچار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگتا ہے تو اس کیفیت کو ضرغام کہا جاتا ہے، اور وہی ضرغام جب چہل قدمی کرتے ہوئے کسی حاسد کا تعین کر لیتا ہے تو اس کیفیت کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور وہی غضنفر جب دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح کسی مخصوص سمت نکل جاتا ہے تو اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، اور وہی حمزہ جب اپنے شکار پر اس طرح حاوی ہو جائے کہ اسے حرکت کرنے کا موقع نہ دے تو اسے عباس کہا جاتا ہے، اور وہی عباس جب اپنے شکار پر اس طرح حملہ آور ہو کہ ایک ضرب کے اندر اپنے شکار کے 2 ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ یہ جناب مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے ہر لمحہ بچپن سے لے کر لڑکپن تک، جوانی سے لے کر آخر تک ہر لمحے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور لوگوں آج ہمارے پاس جو دین محفوظ ہے، جو اسلام محفوظ ہے، جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، آج ہمارے پاس جو مسجد، منبر اور محراب محفوظ ہے، آج ہمارے پاس جو اسلام محفوظ ہے، جو دین محفوظ ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ اگر محفوظ ہے تو یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا کی جوڑی کا صدقہ ہے کہ اگر مولا علی کے بیٹے حسین نہ ہوتے تو آج یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ جو ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو جو عزتیں ملی ہیں یہ عزتیں ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتی۔ یہ دین صدقہ ہے حسنین کا، یہ دین صدقہ ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، اس دین کو بچایا ہے امام علی مقام امام حسین نے، اس دین کو بچایا ہے سیدہ زینب نے۔ اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ قربانیاں جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اسلام کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، اسلام کے لیے صرف ابو طالب کے 14 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ اسلام کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہی تمہیں میدان عمل میں نظر آئے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لو کہ جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو اسی ابو طالب، اسی مولا علی کے بیٹے مہر علی شاہ میدان عمل میں تمہیں نظر آئے۔ آج بھی اگر دین پہ کہیں حملہ ہو تو کہیں تمہیں بڑی سرکار کا کوئی چہرہ والا نظر آئے گا، کہیں تمہیں داتا علی حجویری نظر آئیں گے، کہیں تمہیں عبداللہ شاہ غازی نظر آئیں گے۔ ہر جگہ جہاں جاؤ گے تمہیں مولا علی کا کوئی بیٹا دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو مولا علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا مالک کائنات ہم سب کو سچے دل کے ساتھ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوازیں سنتیں ادا فرمائے، سفوں کو دست فرما دیں، پھر سنتیں ادا فرمائے۔